السلام علیکم۔ آج ہم پاکپتن شریف میں محترم جناب صاحبزادہ محمد مسعود الحسن طاہر صاحب کے پاس آئے ہیں، جو آپ سجادہ نشین ہیں دربار حضرت خواجہ محمد اکبر علی نقشبندی مجدی سلطانی۔ آپ ان کے سجادہ نشین ہیں، ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم محترم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، جو یہ سب ماشاء اللہ سبحان اللہ جی۔ آج ہم آپ کے پاس پاکپتن حاضر خدمت ہوئے ہیں، آپ کے انٹرویو کے سلسلے میں جی کچھ ویلکم تھوڑی سی جناب، خوش آمدید، گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ جی جی خوش اجازت آمدید ہے؟ جناب، بالکل جناب خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ پاکپتن آنے کا بہت شکریہ آپ کے، ہم بہت مشکور ہیں آپ جناب۔ ٹھیک ہے، آپ کا پورا نام؟ صاحبزادہ محمد مسعود الحسن طاہر جی۔ قبلہ والد محترم جی کا والد نام؟ صاحب صاحبزادہ ابو طاہر محمد نقشبند رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی تاریخ پیدائش اور جائے پیدائش؟ میری جائے پیدائش جو ہے جی، وہ بزرگ تو مقبوضہ کشمیر سے آئے تھے جی، تو ادھر آ کے پھر میری ولادت جو ہے وہ نارووال، ضلع نارووال میں ہوئی 1956 میں۔ جی جی اس وقت والد صاحب قلعہ دورہ حدیث پڑھ رہے تھے، شیخ الحدیث مولانا سردار احمد صاحب فیصل آباد کے پاس۔ آپ کی تعلیم اور وہ تعلیمی ادارے جہاں سے آپ نے تعلیم حاصل؟ تعلیم تو کوئی اتنی نہیں ہے، بس تھوڑا سا علمی دینی علوم پڑھا ہے، جی اور الیکٹریکل انجینئر کا میں نے کورس کیا ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ادھر نئی طبیعت مائل نہیں ہوئی، تو صحیح۔ ادھر راہ طریقت کی طرف ہی پھر آگے ہیں کوئی مطلب۔ تھوڑا سا خاندانی پس منظر بتائیں۔ خاندانی پس منظر جو ہمارے جد اعلیٰ ہیں، ہمارے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار آپ دیکھ رہے ہیں، خواجہ پیر محمد اکبر علی سلطانی صدیقی نقشبندی مجدی قادری، جی سارے سلسلوں سے ان کی بیعت تھی، وہ ہمارے جد اعلیٰ ہیں۔ ماشاء اور ان کے جو والد گرامی ہے سلطان شہباز خان قادری سلسلہ کے بڑے مایہ ناز بزرگ کشمیر میں ہوئے ہیں۔ جی وہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے وہ ایک کمانڈر تھے، جنرل تھے اس وقت۔ صحیح۔ تو ہمارا آبائی جو گاؤں ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہے، کوٹلی کالا پن، جہاں پہ ہمارے آج بھی وہ بقایا جات جو اتنے خاندان کے لوگ ہیں، صرف ہمارا خاندان اور کچھ لوگ جو ہمارے وہ ہجرت کر کے پاکستان میں آئے، ماشاء اللہ۔ جن میں دادا جان ہمارے تھے اور ہمارے والد صاحب تھے اور ایک ہمارے چچا جان تھے۔ آپ کی کوئی کسی بزرگ کا مزار یا مدرسہ حویلی لکھا کے قریب بھی ہے؟ جی میں حویلی لکھا، جی حویلی لکھا میں ہمارے کئی مدارس ہیں جی، ماشاء ایک اللہ۔ نہیں ہے، اچھا کیونکہ ہمارے دادا جان جو وہ صاحب طریقت تھے، جی اور ان کے بڑے خلفاء ہیں، جہاں پہ ایک جو ہیں حضرت بابا طاہر رحمۃ اللہ علیہ، ایک بڑے مایہ ناز بزرگ ہیں، جی جو حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اول میں سے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ وہ 700 سال ان کے ہو گئے ہیں فوت ہوئے، جن کا جنازہ خود حضور قبلہ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے خود پڑھایا۔ ماشاء اللہ، وہ بہت اتنے بڑے اعزاز کامل کی بزرگ بات۔ تھے، سمجھے کہ نہیں؟ ماشاء اللہ۔ اور وہ چشتیوں کی نگری ہے، چشتیوں کا بارگاہ ہے، اور ہم نقشبندی ہیں۔ صحیح۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ ان کی شفقت ہے کہ انہوں نے ہمیں سعادت دی، اور ہمارے بزرگوں نے یہاں پہ دربار پہلے بنا ہوا تھا حضرت کا، پھر مسجد مدرسہ بنایا بہت عالی شان، آپ دیکھیں گے۔ آپ کے مدرسے کی مسجد کی ایک اہمیت ہے کہ اس قسم کی ایک ہی طرز کی پورے ملک میں یا بیرون ممالک میں بھی آپ کی مساجد موجود ہیں۔ جی ہمارے تعداد کتنی ہے؟ جی ہمارے بزرگ جو ہے نا، اصل میں جو ہماری جو بیعت ہے وہ قصہ تو بڑا لمبا ہے اقبال جویا صاحب۔ ہمارے دادا جان کی جو بیعت تھی، پہلے پیر جعفر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قادری، جو شاہ دولہ دریائے کے خلفاء میں سے تھے، ان کا مزار گجرات میں ہے، وہ لا ولد تھے، ان کے اولاد نہیں تھی، اصل بیعت ادھر تھی۔ صحیح۔ اس کے بعد پھر دادا جان کے ایک دوست تھے صوفی واجدار خان صاحب، وہ آپ کے ساتھ ملازمت کرتے تھے اپنے کسٹم کی چوکی پہ۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میرے پیر کو آپ ملیں۔ صحیح۔ وہ کہتے نہیں، میرا پیر بہت اعلیٰ ہے، پیر جعفر شاہ صاحب کے بارے میں بڑے خیالات اب رکھتے تھے۔ صحیح۔ ایک دن پھر انہوں نے حضرت کو آ کے عرض کیا کہ حضور وہ ایک بہت شہباز طریقت ہے، بہت نائس آدمی ہے، اگر آپ اس کو کھینچیں اسے طریقت کا کام بڑا لیا جائے گا۔ اصل میں یہ نیک لوگ اچھی چیز کو تلاش کرتے ہیں نا، جن سے لوگوں کی رہنمائی ہو، جن سے لوگوں کو فیض ملے، تو آپ خاموش ہو جاتے۔ وہ آپ کا جو تعلق ہے حضرت خواجہ سلطان عالم رحمۃ اللہ علیہ چیسیاں شریف سے تھا، جن کی اب درگاہ جو ہے ایک کالا دیش شریف میں ہے، اور ایک درگاہ ہے گلہار شریف میں ہے، گلہار شریف کوٹلی آزاد کشمیر میں۔ وہ حضرت جو تھے وہ مساجد بناتے تھے، انہوں نے اس وقت حضور قبلہ عالم کی آپ نے 600 مساجد بنائی ہیں۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ تو وہ ایک طرز کے جو سارے ان کا ایک ڈیزائن تھا
ایک طرز کا آپ ایک گنبد تھی اور اس کے ساتھ مینار ہوتا تھا، وہ آپ کی ایک پہچان تھی۔ اس قسم کی مساجد آپ فرماتے تھے حضور قبلہ عالم خواجہ محمد صادق خواجہ سلطان عالم کے ایک ہی بیٹے تھے، آگے آپ کے دو بیٹے تھے، پیر محمد زاہد صاحب جو گلہار شریف کا نظام چلا رہے ہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ، فیض کا منبع ہیں آپ، اور دوسرے حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوٹلی کالا دے شریف جیلم کے اندر آستانہ ہے بہت بڑا، وہاں پہ خواجہ سلطان عالم کا مزار ہے، اور ادھر قاضی فتح اللہ جو آپ کے جد اعلیٰ ہیں، اور آپ کے جد اعلیٰ جو قاضی فتح اللہ صاحب ہیں ان کا تعلق وہ صدیقی لڑی سے ہیں، 38ویں پشت میں جا کے حضرت صدیق اکبر سے آپ کا سلسلہ ملتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے ہمیں دو ہی شوق ہیں، یا مسجدیں بنانا یا گھوڑیاں پالنا، وہ تو ختم ہو گیا، اب ہم اسی لیے آپ کو مسیتی والے پیر کہا جاتا ہے۔ آپ نے روحانیت کے لیے آج تک کتنے سفر کیے؟ میں نے روحانیت کا تو سفر بہت کیے، مگر یہ ہے کہ وہ یہ تشنگی ابھی تک باقی ہے، ابھی تک پیالہ بھرا نہیں ہے، صحیح، مکمل نہیں ہوا تو نہ ہو سکتا ہے۔ میرے مرشد کامل کی نظر ہے، میرے محترم میرے مربی حضور قبلہ حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد کامل ہیں، حالانکہ میرے دادا جان بھی بڑے اعلیٰ شیخ تھے، شیخ کبیر تھے، مگر میرے والد صاحب نے فرمایا کہ تم حاجی پیر صاحب کو، حاجی پیر صاحب، میں تو میرا جو لفظ ہے میں تو یہ کہتا ہوں میرے پیر جیسا کوئی پیر نہیں ہے، صحیح، میرے پیر جیسا کوئی پیر نہیں ہے۔ اچھا حضور، انسان سکون کی تلاش میں سرگرم ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب تک تم ذکر اللہ کا نہ کرو گے دل کو قلب کو سکون نہیں ملے گا، کیا بات، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہم نماز سے مسلمان دور ہو گئے، ہم ہر چیز سے دور ہو گئے، پھر ہم سکون کیسے تلاش کریں، کیسے ہم جویا صاحب ہم کہیں جی ہمیں یہ مل جائے، یہ موسم نہیں بدل رہا، یہ ہمارے اعمال ہی بہت گندے، صحیح، ہمارے اعمال درست ہو جائے، ہم صحیح راستے پہ چلیں، خود نہیں کہتے ہم اہدنا الصراط المستقیم، دعا مانگتے ہیں ہر نماز میں، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اور سیدھے راستے پہ کون چلا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ جن کے آستانے پہ آپ بیٹھے ہیں یہ وہ لوگ ہیں، ان کے پیچھے چلیں گے تو آپ کا معاملہ درست ہوگا اور قلب سکون میں آئے گا۔ بس کیا ہمیں اب بھی خلفائے راشدین کی طرح کے حکمران میسر آ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں آ سکتے جی؟ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیت تھے، کلندر تھا نا شخص، کلندر تھا نا، مگر یہ ہے کہ اصل میں جو یہودیت اور مسلمانیت کی جنگ چل رہی ہے نا، وہ تو سرکار کی حدیث بھی ہے نا کہ اب غلبہ جو وہ یہودی پہلے ان کو غلبہ ہوگا، اس کے بعد پھر مسلمانوں کو فتح ہوگی جب حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، وہ سرکار کی حدیث میں تو پوری ہونی ہے۔ امت مسلمہ میں پیدا ہونے والی خلیج کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ جب آپ راہ راست پہ آ جائیں گے، سنت نبوی کو اپنا شعار بنا لیں گے، سیدھے راستے پہ چلیں گے، بزرگ صحابہ اکرام بزرگان دین کے اس نقش قدم پہ چل لیں گے، ہر چیز غلط کو غلط کہیں گے، صحیح کو صحیح کہیں گے، تب آپ کو سیدھا راستہ مل جائے گا، ورنہ آپ ٹیڑھے ہی چلیں گے۔ یہ جو شریعت، طریقت، حقیقت، اور معرفت، حقیقت، یہ 4 درجے ہیں، اس میں فرق کیا ہے؟ فرق نہیں ہے۔ شریعت ہمارا دین ہے، شریعت، طریقت اس پہ چلنے کا نام ہے، اور شریعت، طریقت اور حقیقت، جب آپ حقیقت میں داخل ہو جائیں گے، پہلے آپ سارا شریعت کو اپنائیں گے، اپنے آپ اوپر ہر چیز وہ اپنائیں گے، تو پھر آپ اس راستے پہ چلیں گے، تو حقیقت میں جب داخل ہوں گے پھر کیا ہوگا؟ پھر معرفت ہوگی، عرفان ہوگا، اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل ہو جائے گا۔ مگر سب سے پہلی بات جو ہے وہ شریعت مصطفیٰ ہے، شریعت سے مطلب ہے، دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ محمدی طریقے میں داخل ہو جائے، جس طرح میرے آقا کا دین ہے، مطلب معرفت میں گنے چنے افراد پہنچ سکتے ہیں، کم لوگ اللہ والے ہیں، بالکل اللہ والے۔ دیکھو نا یہ دو چیزیں ہیں جی، دو ہی چیزیں ہیں، جب تم مصطفیٰ کا بن جاؤ گے تو خدا خود مل جائے گا۔ کیا گروہ بندی سے کسی بھی شعبے میں ترقی ممکن ہے؟ جیسے کہ ہم مختلف نظریات لیے بیٹھے ہیں، مختلف مکاتب فکر بیٹھے ہیں، کیا وہ جہاں تک ایک ہو مسلم جی بڑا اچھا سوال ہے حرم کی پاسبانی کے لیے؟ جی نہیں، وہ حرم کی پاسبانی تب ہی ہوگی جب آپ اس طریق پہ چلیں گے جس پہ صحابہ کرام چلے۔ صحیح، اب اس کو راستے کو اپنا لے، دیکھ لیں اس پہ کون چل رہا ہے، اہل حدیث چل رہے ہیں، وہابی چل رہے ہیں،
سب سے بڑی بات یہ ہے جویا صاحب، یہ وہابیت تو اب پیدا ہوئی ہے نا. ہاں بالکل. میں ترکی میں رہا ہوں، میرا ترکی میں بہت بڑا درس ہے، وہ بھی میں چلا رہا ہوں، سمجھے کہ نہیں. وہاں آپ جا کے دیکھیں، وہاں وہابی اور اہل حدیث کا نام لینے کو تو وہ کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں. کیونکہ پتہ اس لیے نہیں کہ وہاں پہ وہابیت پہلے وہابیت تھی ہی نہیں ہے. یہ تو عبد الوہاب نجدی، وہ انگریزوں نے، یہ گوروں نے پیدا کیا. جب اسلام کا غلبہ ہونے لگا، انہوں نے کہا بھی ان کے اندر ہی کو ایسے غدار پیدا کرو اور ان کو توڑو. وہ توڑنے کے لیے پھر وہابی بن گئے، اہل حدیث بن گئے. اصل میں تو ساری اہل سنت ہے نا، جو سنت میں عمل کرے گا وہ حدیث پہ بھی ہو جائے گا. تو نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اصلاح معاشرہ پر کافی کام. اصلاح معاشرہ کے پہلے بندہ اپنے آپ کو درست کرے. میں پیر ہوں نا، پہلے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں سجادہ نشین نہیں ہوں، آپ اس لفظ کو مٹا دیں، سمجھے کہ نہیں. میں متولی ہوں، صحیح، میں دربار کا متولی ہوں، سمجھے کہ نہیں. تو مطلب ہے میں پہلے اگر صحیح راستے پہ چلوں گا، جی ہاں، اپنی ذات کی نفی. جب میں راستے پہ صحیح چلوں گا تو تب جا کے آپ میرے راستے پہ چلیں گے نا. اگر میں اس راستے پہ نہیں چلتا تو آپ کیسے کریں گے؟ آپ کہیں گے جی پیر صاحب تو یہ غلط خرافات کر رہے ہیں، صحیح، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. پہلے میں اپنے آپ پہ، اللہ کے بندے سب سے پہلے اپنے آپ پہ نافذ کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں آ جاؤ ہمارے راستے پہ چلو، تب سے سیدھا راستہ ملتا ہے. آپ کسی بھی شعبے میں موروثیت کے قائل ہیں؟ مطلب والد کے بعد اولاد، اس کی بیٹا، یا نہیں، یہ جو طریقت قابلیت جی میری بات سنیں، میری بات ہم دیکھیں نا جی. ایک جویا صاحب، ایک باپ کی اولاد وہ ہے ہی غلط چل رہی ہے. فیض تو جاتا ہے 7 پشتوں تک، صحیح، ولی کا فیض 7 پشتوں تک جاتا ہے. ٹھیک ہے. مگر مگر یہ ہے کہ یہ نہ آپ سمجھے کہ ہر اس کی اولاد اس کا سجادہ نشین بن سکتا ہے. صحیح، مگر کسی سنگی سے بھی اس بزرگ کا فیض چل سکتا ہے. اب میں مرتد ہو جاؤں تو میں کیسے کہوں گا جی میں پیر بنا بیٹھا ہوں؟ ہو سکتا ہے میرے دادا کو فیض تو با کمال ہے نا، وہ کسی اور سلسلے سے بھی چل جائے گا، کیونکہ فیض تو ہم نے چلانا ہے، وہ تو چلتا ہے. صحیح. اور یہ سب ڈرامے بازی ہے پاکستان کے اندر. میں سارے ان سے ہاتھ باندھ کے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، اپنے آباء و اجداد کی طرف آؤ، ان کے نقش قدم پہ چلو، ان کے جہاں پہ ان کے قدم ہیں ان کے قدموں پہ قدم رکھو. صحیح. پھر ساری دنیا آپ کی ہے. یہ جو ہمارے ملک میں ہر شعبے میں افراتفری، بے سکونی، اس کو کیسے مطلب یہ افراتفری جو ہے نا جی، خود بخود آپ سمجھتے ہیں جب ہم دین سے دور ہو جائیں گے. ہم نے کون سا ایسا کام کیا جو یہ سب مجھے بتا دے؟ ہم نے اللہ کے نبی کی جب ایک نص آ گئی لا نبی یا بادی، کہ میرے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے، تو پھر اٹھ کے آپ ایسے سوالات کرتے ہیں، ایسے سوالات کرتے ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ ہمارا ایمان کمزور. دیکھو نہیں، شیطان تو پیچھے لگا ہوا قیامت تک. اس نے کہا ہے کہ اے مولا کریم میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، مگر ان کو نہیں. کونوا مع الصادقین، قرآن کہتا ہے پھر بھی تم سچوں کے ساتھ مل جاؤ. جب تم سچوں کے ساتھ مل جاؤ گے، ان لوگوں کے قرب میں آ جاؤ گے، تو شیطان کا ادھر دار ہی لگے گا. صحیح. کوشش کرو کہ کسی اللہ والے کا دامن تھام لو، بس بات. کیا ہم سودی نظام سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ کوشش کریں تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ کوشش کریں تو کیوں نہیں ہو سکتا جی؟ صحیح. اور یہ بھی ہمارے لیے ایک وبال ہے. ہم اپنے نفس کا محاسبہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اولیاء کرام کی زندگی اٹھا کے دیکھیں. کیسے؟ باجد بستامی رحمۃ اللہ کے بیٹھے تھے، کہنے لگے ٹھنڈا پانی، نفس نے پانی مانگا ٹھنڈا. آپ میں پانی دوں گا تو میں گرم پانی دوں گا. اچھا. تب نفس مرتا ہے. ایسے نہیں کہ ہم کہیں بھی یعنی اپوزٹ چلنا. صحیح. نفس کو بارے نفس کہتے نا حضرت سلطان، نفس پلیتی کی تھی، نفس پلیتی کی تھی، اسی اصل پلیت نہ ہاسے. صحیح. بات یہ ہے کہ تمہارے دل، آپ اپنے جوجا صاحب آپ اپنے اوپر انصاف نہیں کر رہے. آپ کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک نفس ہے، ایک قلب ہے، دل ہے. اور دل کو جو غذا چاہیے وہ ذکر اللہ ہے. صحیح ہے نا ذکر اللہ. اور نفس کو آپ کھانے کے لیے دیتے ہیں اور اس کو نہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ آپ درود پڑھتے ہیں، نہ کچھ نہیں کرتے. صحیح. تو پھر آپ اپنے اوپر انصاف نہیں کر سکتے تو کس طرح نفس کریں؟ نفس کو آپ نے اوپر حاوی کیا ہوا ہے، اس کو ہٹائیں. صحیح. صبر اور شکر میں کسے اہمیت دیتے ہیں؟ جب صبر آ جائے گا تو شکر خود، جب شکر آپ کریں گے نا صبر خود بخود آئے آٹومیٹکلی. تو صبر جب ہوتا کہ ان اللہ مع الصابرین، جب آپ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بس بات ہوگا، خود اللہ جو فرما رہا ہے. کبھی آپ کو تنہائی میسر آئے تو کیا سوچتے ہیں؟ یہی سوچتا ہوں کہ گناہوں کی پنڈ سامنے رکھتا ہوں.
ان پہ روتا ہوں، یا اللہ معاف کر دینا، سبحان یا اللہ معاف کر دینا، بس معافی چاہتا ہوں یا اللہ، کوئی ایسی سرزد غلطی ہو گئی یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا، ان کی معافی کے لیے درخواست کرتا ہوں مولا کریم میری ان باتوں کو، جو میں نے ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھی ہیں، جو روزے رکھے ہیں، جو کچھ بھی کیا ہے، اپنے محبوب کے وسیلہ سے ان کو قبول فرما بس۔ ماشاء اگر قبولیت ہو گئی تو پھر جنت کی چابی لب جائے گی، نہیں تو اوتھے بھی جڑے نے فرشتے بڑے دم پھڑ کے کھلوتے نے، پھر اوتھے تیری حشر نہیں ہے، گل ساری اوتھے ہی مکدی ہے جو یہ سب آخری، صحیح، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں، سبحان اللہ، مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں۔ صحیح، اسی لوگ جڑے ہیں، اسی اے دینا جڑے تسی جناب نے پہلے سوال کیا فرقے، انہاں فرقیاں تے برباد کر چھڈیا۔ کوئی کہندا جی نبی زندہ ہے جی، کوئی کہندا جی نبی مردہ ہے جی، کوئی کہندا جی نبی نور نہیں، کوئی کہندا جی بشر نہیں۔ اصل تے حقیقت اس چیز نو ابو جہل نے اس سرکار نو اس نظر نہ ویکھیا ہی نہیں، ابو بکر نے ویکھیا تے صدیق اکبر بن گیا، جنتی بن گیا۔ سبحان اللہ، واہ، ابو جہل نے ویکھیا تے ابو جہل دا جہل ہی رہا، حالانکہ وہ کی سی؟ تانوں میں دسیا نا کہ فیض او ہر بندہ پتر نہیں لے سکدا، ابو جہل چاچا سی نا، وہ محروم رہا، نازاں والے کھڑے ویکھدے رہے۔ اچھا سر، آخری سوال آپ جی سے، لوگ آپ پر تنقید بھی کرتے ہیں جی جی کرتے ہیں، تو کیسے ان کا سامنا کرتے تنقید کرتے ہیں تو سننی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے تنقید بھی اسی طرح ہی ہوندی، اسی دی ہوندی نا جتوں اللہ تعالیٰ نے کوئی شے بنانی ہوے اس تے ہی حملے ہوندے ہیں۔ ہاں جی، اس سے ہر چیز ہوندی ہے۔ نہیں تسی انہاں دا سامنا غصے نہ کردے ہو، پیار نہیں، نہ جواب دیندے ہو، یا کہنے ابھی ٹھیک ہے تم بھی کر لئی گل، کوئی گل نہیں یار، ٹھیک ہے، معافی منگنے ہیں یار، معاف کر دے اگر کوئی گل ہو گئی ہے، کیا بات، ٹھیک ہے نا جی۔ تے معافی منگنا یہ بہت بڑی بات۔ دیکھو نا سرکار دو عالم دی آخری گل میں سناواں، جی، فرشتہ آ گیا سی نا کہ یا رسول اللہ طائف دے اندر حکم دیو میں پہاڑاں نو ملاواں، بالکل، کیوں جی پہاڑاں ملاواں تے یا رسول اللہ جڑے بندے جنہاں تانوں پتھر مارے اے ریزہ ریزہ ہو جان گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، عالم نہیں عالمین، میں دونوں جہاناں واسطے رحمت بن کے آیا، صحیح، اور میں آن والیاں نسلاں نو دیکھ رہا کہ انہاں وچ کئی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہیں۔ صحیح، اللہ اللہ میرے آقا دا حوصلہ، اپنے گالیاں سن کے جو مسکراندا ہے۔ اپنے مریدین اور عوام الناس کے لیے کوئی میسج دیں۔ بس یہی میسج ہی اس دور دے وچ جی، ساڈے بزرگ بھی یہ آخدے ہے، جیڑا 5-6 نمازاں نہیں، 6 نہیں، مریداں بھی یہ کہاں گا 6 نہیں، 5 نمازاں جڑیاں پابند نے نا وہ وقت نال پڑھے تے حلال دی روزی کھائے، وہ اس وقت دا ولی ہے۔ بس گل بہت اچھا، کیوں جی اس وقت دا ولی ہے، وہ اپنے آپ دا محاسبہ خود جو یہ سا اپنے اندر کر لوے کہ اج میں لقمہ کنا کو حلال کھادا ہے، تے شام نو دا چارٹ دے سامنے نکل آئے گا کمپیوٹر کہ تو ایتھے آ کیتا ہے، ایتھے آ کیتا ہے، زندگی سور جائے گی۔ بالکل، بہت شکریہ جی، بہت تساں مہربانی اپنا جناب، قیمتی وقت بہت شکریہ۔ بہت اگر شکریہ۔ کوئی گل ناگوار گزری ہوئے تو جناب کوئی اگر کوئی سامعین سنن بھی تو جناب میں معذرت چاہنا، میں معافی چاہنا، کیونکہ دل دی آواز ہے، دل دی پڑھا۔ وما علینا الا الصلاۃ والسلام علیک، ہزارہ درود و ہزارہ سلام بروح محمد علیہ السلام، وما علینا الا